ہمیں حروف ہجا کے بعد ہمیں جو ہے اس جی میں بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی ہمیں لینگویج جو سیکھنی ہوتی ہے جب بھی ہم تو ہمیں سب سے پہلے اس کے الفابیٹس پڑھائے جاتے ہیں، ان الفابیٹ سے مل کے لفظ کیسے بنتے ہیں اور ان لفظوں سے مل کے جملے کیسے بنتے ہیں، اور پھر اس کے اندر مذکر کے لیے کس طرح بولنا ہے، مؤنث کے لیے کس طرح بولنا ہے، ایک کے لیے کس طرح بولنا ہے، جمع کے لیے کیسے بولنا ہے. تو یہی کسی بھی زبان کو سمجھنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہم لوگ اہل زبان اپنی اردو جو ہماری نیٹو لینگویج ہے، ہماری مدر لینگویج ہے، اس کو بھی ہم لوگوں کو بچوں کو بچپن میں اس طرح سے سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہی تھیوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ قرآن عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کے بعد اس میں وقت لگے گا سمجھنے میں تھوڑا سا. لیکن اگر آپ کو یہ بیسک کانسیپٹ سمجھ آ گیا کہ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہی رولز یا انہی چیز پر ہم نے جانا ہے کہ جس طرح سے ہم نے انگلش سیکھی تھی یا ایون ہم نے اردو سیکھی تھی. تو یہ ایک اس میں بیسک ایک بات ہے جو کہ سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ عربی زبان کے کیونکہ میں نے آپ لوگ سب نئے ہیں تو میں اس لیے تھوڑا بیک گراؤنڈ دے کے کیونکہ آج ہم پڑھنے کا جو تھا وہ ہم لوگوں نے نماز کے جو اذکار ہیں جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہ ہم لوگوں نے پڑھنے شروع کیے تھے. جو لاسٹ میں ہم سیشن میں ہم لوگوں نے آدھے تک پہنچے تھے. تو آج اتحیات اور درود شریف کو انالیسس کرنے کا ہے. لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل پہ یہ پچھلی ڈسکشنز موجود ہیں. تو اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں تو جس طرح میں نے بتایا ہے، میں تو دیکھیں آپ کو صرف ایک راستہ بتا رہا ہوں. اس طرح کے سورسز موجود ہیں جس میں وہ آپ کو پورا ترتیب سے لے کے چلتے ہیں اور پورا میں اس کو مزید آپ لوگوں کو صرف ایک راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی ایک سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں انٹینشنلی وہ چلے جاتے ہیں اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شاید ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے گھبرا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی قرآن یہ عربی زبان تو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو نو ڈاؤٹ عربی زبان سمجھنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ اس کو بیسک اس کے رولز کو سمجھ کے آہستہ آہستہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم لوگوں کو کیا ہم اردو زبان کے ہمیں سب الفاظ آتے ہیں؟ نہیں آتے. جو انگلش دان بھی ہے نا ان کو بھی انگلش زبان کے سارے لفظ نہیں آتے ہوں گے. ان کو انگلش زبان کے بیسک رولز پتا ہوں گے اور اس کے بعد ان رولز کو استعمال کر کے وہ اس کو بولتے اور پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ووکیبلری جو ہے وہ ساری زندگی بڑھتی رہتی ہے. تو یہی رول آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ مطلب میں آپ پچھلے سیشنز آپ سنیں تو آپ لوگوں کو اس سے ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو مطلب ایک بالکل نیو کمر ہو جو پہلی دفعہ سن رہا ہو اس کو بھی سمجھ آئے. انہی رولز کے مطابق ہم شروع کریں گے. اور آج جو ہے لاسٹ ٹائم پہ ہم لوگوں نے رکوع اور سجدے کے اذکار کیے تھے اور اس کے بعد جو ہے اتحیات سے آج شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اتحیات جو ہے وہ ہر روز ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ اگر ہمیں سمجھ آئیں تو جو ہے وہ ہمیں اس کا کوئی بھی چیز جو ہم اگر سمجھ کے کریں تو ہمیں اس کا اثر ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. قرآن پاک ہمیں اس لیے ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتا کیونکہ قرآن پاک جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ابھی جو کہا کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمہ کیا اس لینگویج کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ترجمہ کبھی بھی لینگویج کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم کو اس لینگویج کو سمجھنا ضروری. ٹھیک ہے. تو یہی اسی بات کو رکھ کے تو میں آپ کو بیسک ایک دو باتیں بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کوئی بھی عربی کی چیز پڑھ رہے ہیں کوشش کریں اس کے اندر اردو کے لفظ ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. تو ایکچولی اس کے میں آپ کو بہت جگہوں بہت الفاظ جو ہیں وہ آپ کو عربی زبان کے اندر وہ ملیں گے. جیسے اگر میں اسی کے اندر لاؤں تو اللہ ہم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. تحیات کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے. اس کے اندر صلات ہے نماز کے لیے اللہم صلی علی محمد میں صلی یہ ہم لوگ پڑھتے ہماری زبان میں ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. طیبہ طیبہ یہ ہمارے لینگویج میں استعمال ہوتا ہے. پاک کے معنی میں ہوتا ہے. السلام ہم اسی طریقے سے ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں. ہم اردو زبان میں بھی السلام علیکم بول رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد نبی یہ نبی کا بھی لفظ ہمارے اس میں آ رہا ہوتا ہے. رحمت یہ رحمت جو ہے وہ لفظ ہم بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا برکت ہماری لینگویج میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. سلام پھر آ گیا. علینا کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں. یہاں پہ عباد کے اندر عبد
اور بندے کے طرز میں ہماری زبان میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ صالحین جو لکھا ہوا ہے، صالح ہماری زبان میں بھی نیک صالح کے اس کے انداز میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اشہد اللہ میں، اشہد میں شاہد، شاہد کو گواہی دینے کو کہتے ہیں، یہ ہماری زبان میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے اندر جو کچھ الفاظ ہیں ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. جو ہے اللہ ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں. اشہد جو ہے وہ پھر شہادت کے معنی میں آ رہا ہے. محمد، محمد کا لفظ ہمارے لیے فیملیئر ہے بالکل. عبد عبادت اور بندے بندگی کے معنی میں آتا ہے، عبادت کے نام میں آتا ہے. اور رسول. تو بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ سمجھنے کے لیے اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں فیملیئرٹی نظر آئے گی، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہے، کس میں کون سے لفظ ہوتے ہیں. تو التحیات کے اندر جو لفظ ہے نا وہ تحیہ کا ہے. تو تحیہ کا مطلب ہوتا ہے سلامی دینا، ٹھیک ہے. تو کسی کو سلامی دینے کے لیے جو ہے وہ جو بادشاہ جو ہوتے تھے پہلے زمانے میں ان کو ایک عرشی سلام کیا جاتا تھا. تو یہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے. اس کے سمجھنے کے لیے اس لفظ کو یہ اس کے معنی کو آپ اسی طریقے سے لے سکتے ہیں کہ تحیہ کا لفظ ہے کہ تمام تعریف جو ہے وہ سلامیاں جو ہیں، تمام جو کلمات ہیں، تمام جو سلامیاں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ للہ. تو للہ کے اندر لام اور اللہ کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جنہوں نے جی، تو یہ لام ان الفاظوں میں شامل ہے جو جن کو ہم فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں اور ان کے معنی ہمارے جی. تو ان کو نا ہم اس کے لیے کہیں گے پریپوزیشنز، ٹھیک ہے. تو یہ پریپوزیشنز کے لیے ہم لوگ کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ ان، ایٹ، اوور، ٹورڈز، ٹھیک ہے. تو ان میں سے بہت سارے فرام، فور، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم لوگ پریپوزیشنز کے طور پہ بولتے ہیں. تو عربی زبان کے اندر بھی جو الفاظ ہیں پریپوزیشنز کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لفظ یہ لام ہے، ٹھیک ہے. اور جب لام جب بھی کسی لفظ کے ساتھ اس کے لام کے اور بہت سارے مطلب ہوں گے وہ آہستہ آہستہ، لیکن ایک مطلب آپ کو یہ سمجھنے کہ اگر لام اور اللہ آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے للہ اور یہ ہے فور اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہ للہ ہم بہت ساری جو ہم الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بہت سارے جگہوں پہ یہ آپ کو ملتا ہے للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے یہ جو کچھ بھی ہے زمینوں اور آسمانوں میں. تو لام کا مطلب اگر آپ کے سامنے سے آ رہا ہو تو آپ اس کو یا آپ اپنی نوٹ کریں گے. ایک مطلب اس میں سے یہ ہو سکتا ہے کوئی اور مطلب ہو، لیکن فار اسٹارٹ آپ کو ایک مطلب ہے آپ کو ذہن میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر لام کا مطلب جو ہے وہ فور ہے. تو التحیات للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ کا لفظ جو ہے وہ جو مل کے بننا ہے اس کے اندر جو اس کو اگر آپ توڑ کے پڑھیں گے تو للہ یہ جو اللہ جو ہے اللہ کا لفظ جو ہے وہ مل کے بنا ہے الہ، ٹھیک ہے. التحیات سے پہلے بھی اور یہ تحیہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ہماری لینگویج میں ہم بول رہے ہوتے ہیں نا دی، کسی چیز کو اسپیشل بنانے کے لیے، کسی چیز کو جو مطلب آپ سمجھ لیں کہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے یا اسپیشل ناؤن بنانے کے لیے یا ہم کسی کو اسپیشل کسی چیز کو کرنے کے لیے جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ ہم دی انگلش زبان میں بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کا جو ہے جب شروع میں آ رہا ہوتا ہے تو اس چیز کو اسپیشل کر دیتا ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز کہ جس کی عبادت کی جائے. الہ مل کے بنتا ہے اللہ، اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل الہ. تو بیسیکلی اللہ از اے اسپیسیفک ورڈ فار اللہ، اور یہ وہ اسپیشل معبود ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ الہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو جسٹ فار ایکسپلینیشن ہے. تحیات للہ. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ اس میں آ رہا ہے واو، اور صلات، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی عبادات کے لیے لفظ ہوتا ہے، نماز کے لیے یوز ہوتا ہے. تمام طرح کی جو عبادتیں ہیں، تمام طرح کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. تو التحیات للہ، تمام
جو سلام ہے، تمام کلمات جو ہیں، اگر آپ اس کو ترجمہ کھول کے پڑھیں گے نا تو اس میں لکھا ہوگا بدنی عبادت اور اس طرح کر کے لکھا ہوتا ہے، تو لیکن سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہماری کتابوں میں ترجمے لکھے ہوتے ہیں وہ بامحاورہ ترجمے لکھے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ان بامحاورہ ترجموں میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا، مختلف جگہوں پہ مختلف لکھا ہوگا، لیکن اگر آپ کو وہ ورڈ سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو اس لفظ کی روٹ سمجھ آ جائے گی کہ اس بات میں، مطلب میں، اس کے اندر ایکسپریس کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے اندر دیکھیں، یہ اس کے اندر ایک چیز جو اس میں آ رہی ہے وہ یہ کہ واو ہے، ٹھیک ہے؟ تو واو جو یہ پریپوزیشن کے طور پہ بھی واو کا لفظ آتا ہے، اور واو جو بول رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ اس سے فیملیئر ہے، آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا، قسم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو والعصر والسمائی، ٹھیک ہے؟ پھر والتین والزیتون، تو یہ واو جو ہے یہ قسم کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ واو جو ہے اور کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر واو جو ہے وہ او کے سٹائل میں لکھا ہوا ہو تو وہ یا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واو جہاں پہ آئے گا تو آپ کو دیکھنا ہے، اب یہاں پہ ظاہر بات ہے اس جملے کے اندر یہ واو جو ہے یہ اور کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کلمات ہیں یا سلامیاں جو ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں، اور تمام نمازیں اور تمام عبادتیں اور تمام دعائیں بھی اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساری طیب چیزیں، ساری پاک چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر وہی باتوں کو اس کو انہوں نے جملے کے انداز میں بولا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہاں تک اگر آپ اس کو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ سوچ کے اس کو پڑھیں تو آپ کو اثر ڈفرینٹ محسوس ہوگا۔ ہم اس کو ویسے پتہ چڑھتے ہیں، ہم تو نماز میں تو ہم آنکھیں بند کر کے بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کی کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے اصل میں تو یہ اثر ہونا چاہیے ہمارے دل میں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل کے اندر یہ فیلنگ ہو، ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ ہم جو ہیں وہ اللہ ہمیں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ فیلنگ نہیں پیدا ہو سکتی تو کم از کم ہمیں یہ تو فیلنگ پیدا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ سوچیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کسی بندے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ کیا ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ہم ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، ہم کھجلی کر رہے ہوتے ہیں، ہم مطلب لائک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے تو نماز کے اندر اور خشوع پیدا کرنے کے لیے اگر آپ کو ان کے الفاظ جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئیں گے تو اس کا اثر بالکل ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی بات تھی اس میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ جو بول رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے اندر جو کیونکہ آپ لوگ نئے ہیں مجھے تھوڑا سا بتانا پڑے گا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس میں جو جملہ آیا ہے السلام علیکہ، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کا اور یہ اللہ ہے، تو اللہ از آلسو ون آف prepositions، جو میں نے ابھی پچھلے پیج پہ آپ کو لکھ کے دکھائے تھے نا preposition، تو پر کے معنی میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پر کے معنی میں آتا ہے، ایٹ کے معنی میں آتا ہے، تو یہ اللہ اور کا مل کے آپ پر، تو ہم لوگ بولتے ہیں جزاک اللہ، تو یہ کا جو ہوتا ہے نا اٹ از فار یو، یہ یو کے معنی میں ہوتا ہے کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب سے امپورٹنٹ گرامر کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ وہ ان کو ہم کہتے ہیں پروناؤنس، ٹھیک ہے؟ یا اس کو ہم بولتے ہیں ضمائر، یعنی کہ یہ وہ لفظ ہوتے ہیں کہ جو میرے، تمہارے، آپ کے، اس کے، ان کے معنی میں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ پلیز یہاں پر آپ کیونکہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ہر دفعہ مجھے نئے لوگ ملتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا دے دوں، آئی وش کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ میں یہ کسی اپنی ذاتی اس کے لیے نہیں کر رہا، نہ میں کسی کو کوئی نیا دین سکھا رہا ہوں، نہ میں کسی کو کوئی قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو صرف ایک رستہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو یہاں سے سمجھ کے، اس کانسیپٹ کو سمجھ کے اگر آپ خود کوشش کریں گے نا تو آپ لوگوں کو قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیں بات کہ قرآن پاک کا جو علم ہے اس کے لیے یہ زندگی کافی نہیں ہے، یہ زندگی کافی نہیں ہے، لیکن جو اس کے اندر محکمات ہیں، قرآن پاک کے اندر جو محکمات ہیں، جو حکمت کی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، اور وہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کے اندر تاریخی واقعات ہیں، قرآن کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو متشابہات ہیں، جن کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، تو ہم نے اس کے لیے صرف یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم نے سنا اور ہم نے اس پہ یقین کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ ہم نے اطاعت کر لی۔
کیونکہ اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم جو ہے وہ ایمان سے کئی دفعہ خارج ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں ہماری سمجھ سے اس ہوتی ہے کہ آئیز کین ناٹ سی بٹ مائنڈ ڈز ناٹ نو. آج سے 100 سال پہلے والے بندے کو اگر کوئی یہ بتاتا کہ بھئی یہ کوئی چیز ہوتی ہے، موبائل ہوتی ہے اور وہ اسمارٹ فون ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ 150 کلومیٹر 1,500 کے فاصلے پہ بھی کوئی بیٹھ کے آپ کی بات سن رہا ہوگا، تو کوئی بندہ پہلے آج سے اتنے سال پہلے کوئی یہ ہو، کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ آپ لوگ میرا اس وقت لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ رہے ہیں؟ تو اس وقت ہم آج سے 100 سال پہلے والے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں نا تو وہ یقین نہیں کرتا. تو یہ ایک اللہ کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے کہ اللہ کی بنائے ہوئے علم کو ہی استعمال کر کے اس دنیا میں انسانوں نے وہ چیز اچیو کر لیا ہے جو آج سے 100 سال پہلے ممکن نہیں تھا. تو ہم کو اسی بات کو اپنے دماغ میں رکھ کے یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس دنیا میں تو ہم اس چیز کو نہیں امیجن کر سکتے. یہ 7 آسمان کس طرح کے ہوں گے، وہ اللہ کی کرسی کس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے متشابہات. تو متشابہات میں نہیں پڑھنا ہم نے محکمات میں جانا. تو محکمات کو سمجھنے کے لیے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ جو میں ساری آپ کو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر جو بیسک نالج ہے، جو بیسک انفارمیشن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کچھ بیسک رولز کو سمجھ لیں، ہم اپنی زبان کے لفظ ڈھونڈیں. آپ کو ہر آیت کے اندر آپ کو کم از کم ایک دو لفظ تو آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے جو اس سے ملتے جلتے ایکسنٹ میں ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں. تو آپ کو وہ چیز کا ایک بیس سمجھ آ جائے گا. اس کے اندر رحم کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر توبہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر حمد کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر خبر کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی. تو بیسک یہ میں سمجھا رہا ہوں. تو ضمائر تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا سیٹ بیلٹس باندھ لیں، اور تھوڑا سا کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ہمیں بچپن میں سی یو ٹو کٹ اور پی یو ٹی پٹ بتایا جاتا تھا تو کبھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا کہ سی یو ٹی کٹ کیوں ہوتا ہے اور پی یو ٹی پٹ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا اس بات پہ یقین تھا کہ یہی دنیا کی کامیابی ہے. تو یہ چیز کو تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو میں ان فیو منٹس آئی ول جسٹ رائٹ دا ضمائر اگین، تاکہ آپ لوگوں کو جو لوگ پہلی دفعہ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے. تو ایک لفظ ہے ہوا، یہ یوز ہوتا ہے ہی کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اگر جو عربی زبان کے اندر ایک سے زیادہ کے لیے ایک اسپیسیفک لفظ ہوتا ہے جس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اگر دو لوگ ہوں گے ان کے لیے لفظ یوز ہوگا ہما. یہ ہی جو ہے، یہ یہاں سے آگے جتنے بھی لفظ ہیں، 4 لفظ ہیں، یہ ہوم ایک آئے گا، ایک پھر یہاں پہ ہما آئے گا، یہاں پہ ہننا آئے گا، یہاں پہ ہیا آئے گا. ٹھیک ہے. ان ساروں کے لیے انگلش کے لیے جو لفظ ہوتا ہے وہ دے ہوتا ہے ان چاروں لفظوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہ 2 کے لیے ہے، یہ مور دین 2 کے لیے ہے، یہ میل کے لیے ہے. یہ جو مرد کے لیے جو لفظ ہوتا ہے یوز وہ ہوا ہوتا ہے، جو فیمیل ہوتی ہے اس کے لیے ہیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کو ہم اپنی زبان میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں، جو وہاں پہ موجود نہیں ہوتا. جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو جو کہ وہاں پہ موجود نہ ہو، یا 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں کسی تیسرے بندے کے بارے میں، تو اس کو تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے. انگلش زبان کے اندر بھی ان کو تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ آ گیا. یہ ہی ہے، یہ شی ہے، اور یہ دے ہے. اچھا. اس کے بعد جو اگلا سیٹ آتا ہے گروپ کا، وہ آتا ہے اس کے اندر جو ہم سامنے والے بندے سے بات کرتے ہیں. انگلش میں اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے یو. ٹھیک ہے. جو عربی کے اندر اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، انتا. انتا یو کو کہتے ہیں جو سامنے مرد ہو، اگر انتی جو ہے اگر سامنے عورت ہو. انتما دونوں کے لیے. 2 اگر لوگ ہوں گے جن سے آپ کہہ رہے ہیں ہم کو آگے آپ کے سامنے 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرد ہے یا عورت ہے، یا 2 عورتیں ہیں یا 2 مرد ہیں، تو ہم ان کو خود مخاطب کرنے کے لیے ہم یو جب بولیں گے تو ہم انتما کر کے بولیں گے. اور جس طرح یہاں پہ ہم تھا اسی سے ملتا جلتا دیکھیں یہاں پہ لفظ آئے گا انتم. 2 سے زیادہ مرد ہیں یا مرد اور عورت دونوں ہیں. اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے ہننا تھا، یہاں پر انتنا ہے. انتنا. ٹھیک ہے. انتما یہ دونوں کے لیے. اور انگلش میں ان ساروں کے لیے لفظ ہے یو. ہی، شی، دے، ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتما. اور اب 2 الفاظ رہ گئے اسی کیٹیگری کے. ایک ہے انا اور ایک ہے نحنو. تو یہ آئی کے لیے ہے اور یہ وی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ الفاظ یاد کر لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12، تو آپ کو ہی، شی، اٹ، دے، یو، آئی، وی، ان کے سارے لفظ آ جائیں گے. ٹھیک ہے.
تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں, تھوڑی سی ہمت کریں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. اچھا, اب اگلے اسٹیپ میں, اس سے اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ ہم جس میں بول رہے ہوتے ہیں یور, ہز, ہر, اس کے لیے کون سے الفاظ یوز ہوں گے؟ تو جو کچھ الفاظ ہیں وہ بالکل ان سے ملتے جلتے ہوں گے, بلکہ وہی استعمال ہو رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور کچھ الفاظ اس سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں پہ اگلے میں جو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, ہز, ہر, دیئر, مائی, ٹھیک ہے, اور آور, اور یور, اس کے لیے عربی میں کیا الفاظ یوز ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے جو مرد تھا جس کے تیسرے پرسن کے لیے بات ہو رہی تھی نا, ہوا, تو یہ ہو جائے گا, وہ ہیا تھا وہ ہا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ باقی جو الفاظ ہیں نا وہ وہی سیم رہیں گے. ہما سیم ہے, ہم بھی سیم ہے, اور ہننا بھی سیم ہے. صرف فرق کیا ہے کہ جب یہ اگر, اب یہ کیسے ڈفرنس کیسے پتا چلے گا, یہ جب ہز یا دیر کے معنی میں آ رہا ہوگا نا تو یہ اینڈ پہ آئے گا, ٹھیک ہے. جیسے اگر مثال کے طور پہ میں یہ دیر کے لیے یہ وہاں پر یہ دے تھا نا, یہاں پہ دیر ہے تو یہ اینڈ پہ آئے گا. جیسے اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, رزق نا ہم, ٹھیک ہے. یہ ہم اینڈ پہ آ رہا ہے, ہم نے ان کو رزق دیا, ٹھیک ہے. رزق نا ہم, تو اس کے اندر یہ ہم جو آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں یہ لفظ آ رہا تھا, ٹھیک ہے. ہننا جو ہے اسی طریقے سے آپ کو یہ بات صرف الفاظ پہلے نوٹ کر لیجئے, اور جب آپ کو قرآن پاک پہ پڑھتے ہوئے آپ کو کہیں پر بھی ان میں سے کوئی لفظ آئیں جو میں نے آپ کو بتائے تو آپ ان کو انڈر لائن کر لیں, ٹھیک. اچھا, یہ ہو جو ہے یہ سب سے زیادہ دفعہ آ رہا ہوتا ہے, رسول رب, تو یہ ہوا جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے اس کا رب. تو یہ یعنی کہ بیسیکلی یہ ہو اینڈ پہ جب لکھا ہوا ہوگا نا, یہ ایکچولی یہ اس طرح لکھا ہوا ہوگا, رب ہو, اس طرح لکھا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا, اور اگر یہ لکھا ہوگا رب ہا, تو یہ ہر رب, یہ فیمیل کے لیے لفظ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. رب ہما, ان دونوں کا رب, رب ہم, ان سب کا رب, رب ہننا, ان سب عورتوں کا رب, ٹھیک ہے. تو یہ تھرڈ پرسن کے آور, سوری, دیئر, ہز اور ہر کے لیے یہ الفاظ آ جاتے ہیں. اب آگے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, ٹھیک ہے, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہ ہم نے وہاں سے اس جملے سے ہم نے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں لے کر آیا تھا آپ کو, وہ تھا السلام علیکہ. یہ میں کاف آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کاف آ رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انتا, انتما, اور انتم, اور انتی, انتما, انتنا, یہ لفظ یوز ہوتے ہیں سب یو کے لیے. اب ان کو چینج کیسے کرنا ہے, یہ انتا کی جگہ جو ہے نا کا آ جائے گا. تو السلام علیکہ جزاک اللہ, تو ایکچولی ہم کسی اگر مخاطب ہم جس سے بات کر رہے ہیں یا جس کے لیے بات کر رہے ہیں وہ ایک مرد ہوئے تو اس کے لیے ہم کہیں گے انتا, اور جب ہم کہیں گے تمہارا, تمہارے لیے, تو ہم لفظ یوز کریں گے کا. ہم نے ایک کو کہا ہے تم اور ایک کو ہم نے کہا ہے تمہارا, تو جہاں پر بھی آئے گا نا تمہارا یا آپ کا, مہذب زبان میں ہم آپ کا بولیں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں, یہ کا اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو بہت سارے الفاظ سمجھ آنے شروع ہوں گے. سبحانک اللہم, تو سبحان نا کا آ گیا وہیں پہ, تو تیرے لیے, وبحمدک, تیرے لیے تعریف ہے, وتبارک اسمک, تیرا نام جو ہے وہ برکت والا ہے, وتعالی جدک, یہ میں آپ کو بھی دکھاتا بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ کا ہے از فار یور, اور اگر یہ کی آئے گا تو یہ ہوگا فار ہر, ٹھیک ہے, سوری فار یور, فیمیل کے لیے. اگر یہ دو لوگ ہیں تو ان کے لیے کما آئے گا. اور یہاں پہ دیکھیں آپ اس سے ملتا جلتا ہی لفظ آپ سوچ لیں, یہ کاف جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور یہ گنا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو دماغ کو اسٹریس کرنا پڑے گا. یہ الفاظ کو آپ لکھیں, یہ آپ کو جو گرامر کی کتابیں ہیں سب اس کے اندر لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے. آپ انگلش میں صرف یہ لکھیں گوگل کے اندر عربک ضمائر, تو وہ آپ کو ضمائر کا چارٹ آ جائے گا, یہی ضمائر کا چارٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں کہ تھوڑی سی ہمت کر کے اگر آپ یہ یاد کر لینا تو آپ کو یہ تو سب سے, کیونکہ بہت الفاظ بار بار نہیں آتے, یہ کا اور ہو کا لفظ بے تحاشا دفعہ آتا ہے.
اگر اس میں سے میں فلٹر کروں نا تو آپ کو کا سمجھ آ جائے، کم سمجھ آ جائے اور ہوم سمجھ آ جائے، تو یہ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں، اور ہو سمجھ آ جائے۔ ہاں، ربا ہا بھی عورت کے جو فیمیل کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، وہ کم استعمال ہوا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کو یہ کا صیغہ نظر آئے گا، کم کا صیغہ نظر آئے گا، ہم کا صیغہ نظر آئے گا، ہو کا صیغہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور فرسٹ پرسن کے اندر جو ہم مخاطب ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک میں ریلیٹیولی کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ 4 لفظ اگر آپ کو سمجھ آئے کہ اگر کسی الفاظ کے اس طرح کے جملے کے اندر کال آ رہا ہے سائڈ پہ، تو وہ یور کی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں منیمم ٹائم میں آپ کو اس کی تھوڑی زیادہ ڈیٹیلز میں نے پچھلے جو 16-17 سے ہوئے ان میں تقریباً ہر میں نے یہی باتیں ریپیٹ کی ہیں بار بار، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ پچھلے سیشنز کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ لیکن دیکھیں، یاد رکھیں، نو پین نو گین، یہ وہ چیز ہے بھائی، کہ یہ چیز ہمارے ساتھ اگلے جہان میں جانی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ہم اس دنیا کے لیے تو اتنی ایفرٹس کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں تو یہیں رہ جائیں گی۔ کیونکہ یہ یاد کرانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور ایک کان میں اس کو اقامت دی جاتی ہے، اور جو نماز جنازہ ہوتی ہے نا، نہ اس کی اذان ہوتی ہے نہ اس کی اقامت ہوتی ہے، کیونکہ اذان اور اقامت اس کی پہلے ہو چکی ہے۔ اور کسی بھی وقت نمبر آ جائے ہمارا، وہ کب نمبر آ جائے، تو جس طرح جو لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں مرد، ان کو پتہ ہے، آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ جب اذان اور اقامت ہو جاتی ہے تو جماعت کسی بھی وقت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی کا بھی اتنا ہی بھروسہ ہے کہ جو اذان اور اقامت تو ہماری ہو چکی ہے، ہماری کس وقت ہمارا نمازہ کھڑا ہو جائے ہمیں نہیں پتا۔ یہ بات اللہ کا رب ہمارا رب ہی جانتا ہے صرف، لیکن ہمیں تیاری ایسی کرنی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، پوری زندگی ہم نے گزار دی ہے اپنے دنیا کے کام کرنے کے لیے، تو کیوں نہ ہم کوشش تھوڑی سی کریں کہ قرآن پاک کو سمجھیں، وہ جو ہمارا دوست بن کے ہماری قبر کی وحشت کو کم کرنے کے لیے آئے گا، وہ جو قیامت کے دن اللہ سے حجت کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک خالی عورتوں کو شادی کے وقت لڑکیوں کو رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پاس بیٹھ کے وہاں پہ آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے کر لیں۔ قرآن پاک خالی تلاوت کرنے کے لیے بھی نہیں، اس کا جو روحانی فائدہ ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن جو اس پریکٹیکل اس دنیا کے اندر یہ ایک مینول ہے، یہ ہماری زندگی گزارنے کا ہمارا رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اس کے اندر۔ ہمیں 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 ہر سوال کا جواب ہمیں قرآن پاک میں مل سکتا ہے، تو ہم اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ الفاظ میں نے بتائے ہیں، آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واپس آتا ہوں میں، یہ کہ السلام علیکہ، تو اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے، اور کا از فار یو، تو السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس کے اندر جو ہے ایک طرز ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پکارنا ہو تو، اور اس سے پہلے الف لام آ رہا ہو نا، تو اس کے لیے ایھا کا لفظ آتا ہے، ایھا کا لفظ آتا ہے اگر وہ جس کو پکار رہے ہو مذکر ہو، اور ایتھن آتا ہے اگر فیمیل ہو۔ تو اس کی ایگزامپل قرآن پاک کی سورہ فجر کی آخری آیت ہے، یا ایتھن نفس المطمئنہ، تو نفس جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ یا ایتھن کا آتا ہے لفظ۔ یہ نبی جو ہے مذکر کا صیغہ ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ایھا آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں کتنی دفعہ یہ الفاظ آتے ہیں، یا ایھا، تو یہ بیسیکلی پکارنے کے لیے ہوتا ہے، اے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ دیکھیں، جو بھی میں نے آپ کو ہو سمجھایا تھا، اب آپ وہی ہو یہاں پر آ گئے، اور آپ کو بے تحاشا جگہوں پہ کیا آئے گا، اگر یہاں پہ ہم آ جائے تو وہ دو جو ہے وہ جمع کے لیے آ رہا ہے، اور اگر ہو آ رہا ہے تو وہ کسی مذکر کے صیغے کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب آپ آئی ہوپ کہ سمجھ آ رہی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو، سمجھ آئی؟ تو اس کی برکت آپ کے اوپر آئے، اس کی رحمت آپ کے اوپر آئے۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، صبح کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تمام کلمات، تمام تعریفیں، تمام سلام جو ہیں، وہ تمام عبادتیں جو ہیں، طیبات جو ہیں، جو پاک چیزیں ہیں، وہ اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مخاطب کر کے، یہ دو اس میں فرسٹ پرسن والے رہ گئے تھے، وہ میں مس کر کے ہوں، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا فرسٹ پرسن کے لیے جو ہم مخاطب ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے لفظ آ رہا ہوتا ہے انا اور نحنو کا، ٹھیک ہے؟ انا اور نحنو، تو یہ بھی اس قرآن پاک میں سب سے زیادہ دفعہ یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ وی کے لیے نہیں ہے، لیکن آور کے لیے بے تحاشا دفعہ آتا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو وہاں پہ ہم بتایا تھا نا، یہاں پہ نون الف نہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار، یہ اس کے اندر ربنا اے ہمارے رب، ٹھیک ہے. تو یہ نون الف نا کا جو لفظ ہے اٹ از فار آور، ٹھیک ہے. یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان میں سب سے زیادہ آتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت، ربنا، یہ جو جہاں پر بھی یہ جتنی دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جتنی بھی نون الف نا آ رہے ہیں نا اٹ از فار آور ہے. ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ٹھیک ہے. تو نون الف نا یہاں پر بھی آ رہا ہے یہ آور کے لیے، اور یہ نون الف، یہ جو انا ہے یہ ہو جاتا ہے نی یا میں، ٹھیک ہے. یا خالی یہ یا آتا ہے تو اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ ربی، یہ ربی جہاں پہ آتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب، یہ میرے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. قلمی میرا قلم، تو آپ کو بے تحاشا جگہوں پہ یہ نظر آئے گا. تو یہاں پر علینا جب آ رہا ہے نا تو پہلے ابھی میں نے آپ کو علیہ کا بتایا تھا، تو اللہ پلس کاف علیہ کا، آپ پر یا تم پر، اور اللہ پلس نون الفنا علینا. تو یہ جملہ یہ لفظ آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں، السلام علینا، اور سلامتی ہو ہم پر، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب آپ کو الا اگر سمجھ آ گیا تو یہاں پہ یہ جڑ کے آیا ہے، تو یہ نون الف نائس فار ہم، یہ آور یا ہم پر، ٹھیک ہے. یہ الا جو ہے پر ہے، وعلی اور پر، کس پر عباد اللہ الصالحین، اللہ کی عبادت کرنے والے صالحین. ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ، آئی ہوپ کہ سمجھ آ رہی ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پلیز مجھے انٹرپٹ کر کے پوچھ لیجیے. وعلی عباد اللہ الصالحین. اب آپ اس کو دوبارہ سے غور سے دوبارہ سے پڑھیں. تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین. دیکھیں ہم تحیات پڑھتے ہوئے پوری دنیا کے لیے ہم سلامتی کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کو سلام کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے اوپر بھی سلامتی کر رہے ہیں، اور ہم نیک بندوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور آگے اب دو آتی ہیں، دیکھیں انہی الفاظ کو یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شیئر بھی کیا تھا، یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تحیات کلمہ تحیات، حیات احیا. آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ جو عرب میں رہتے ہیں لوگ وہ ان کے لیے بول رہے ہوتے ہیں حیاک اللہ، اور ہماری زبان میں جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں حیاتی، وہ کہتے ہیں جیتے رہو. ایکچولی وہ اسی طرز میں یہ الفاظ، یہ لفظ ہے تحیات کا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ طیبات کا لفظ آگے یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ انہی کے ہی الفاظ کو انہوں نے دوبارہ سے اس کے معنی میں لکھا ہوا ہے. عبادت ہے. آپ دیکھیں ہمارا عابد جو عبادت کرنے والے کو ہم عابد بولیں گے، عابدہ جو عبادت کرنے والی عورت ہوگی اس کو ہم عابدہ بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یہ تھوڑی تھوڑی اپنی آپ کی وکیبلری بھی بڑھتی جائے گی، اور آپ کو یہ میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب آخری حصہ رہ گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس میں ہم یہ کیا کہتے ہیں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو ساتھ اور ایکسپلین کروں گا. جو پچھلا حصہ تھا قرآن جو ڈسکشن تھی اس میں ہم لوگوں نے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھی تھی. تو اس میں جو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ بھی بتانے کے لیے، یہ لفظ آیا تھا اعوذ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اعوذ کا تو مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا. ٹھیک ہے. تو یہ الف کا جو لفظ ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کے ساتھ آپ چار لفظوں کو یاد کر لیں: الف، نون، تا اور یا. ٹھیک ہے. الف، نون، تا، یا. الف جو ہوتا ہے نا وہ میرے لیے ہوتا ہے، تو میں کہوں گا میں پناہ مانگتا ہوں. نون جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، تو وہ ہم کہیں گے ہم پناہ مانگتے ہیں. اگر یعنی کہ یہ الف کی جگہ یہ نون آ جاتا نا اس کا مطلب ہوتا ہم پناہ مانگتے ہیں. تا جو ہے اٹ واز یو، تو تم پناہ مانگتے ہو. اور یا جو ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے. تو اگر ہم کہیں گے اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ باللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ تم پناہ مانگتے ہو، یا اعوذ باللہ وہ پناہ مانگتے. تو یہ پلیز نوٹ کر لیجئے، الف، نون، تا، یا.
الف نون تا یا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے وہ نیمونک جو لوگ بناتے ہیں وہ اتنی کو بھی آپ یاد کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. یہ ہم ڈاکٹر ساری زندگی نیمونک ہی بناتے رہ جاتے ہیں. اتنی الف تا نون اور یا، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر یہ اس کو میں کوریلیٹ کس طرح کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے اشہد اللہ الہ، تو یہ اگر میں یہ دیکھیں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھا ہوا ہے الف کو میں کے اس میں، اگر یہ الف کی اشہدو کی جگہ ہوتا نشہد اللہ تو اس کا مطلب ہے ہم شہادت دیتے، یشہد اللہ تو ہوتا وہ شہادت دیتا ہے، تشہد اللہ تو شہادت دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الف کا مطلب یہاں اچھا دیکھیں ایک اور یاد رکھیں کہ یہ ہر جگہ پہ یہ چیز نہیں آئے گی، لیکن آپ اپنے دماغ اگر آپ کے دماغ کے اندر یہ باتیں ایڈ ہونی شروع ہو جائیں گی کہ آپ نے جہاں پر بھی اچھا آپ ایک کام میرا اور آپ کو مشورہ ہے آپ جتنی تلاوت کرتے ہیں وہ آپ کریں، جو ظاہر بات ہے وہ اسی طریقے آپ کم از کم 5 منٹ ڈیزیگنیٹ کر دیں کہ 5 منٹ میں نے قرآن پاک کی آیت کو ان باتوں کی جو تھوڑی بہت آپ کو انفارمیشن میں دے رہا ہوں اس انفارمیشن کی بیس پہ آپ تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. آپ خود یو ول انڈرسٹینڈ آئی کین یو اگر آپ یہ جو پچھلے 16-17 سیشنز میں نے ڈسکس کیے ہیں یا میں اس کے اندر سورسز میں نے دیے ہیں عامر سہیل صاحب کے لیکچرز ہیں وہ تھوڑے ڈیٹیل ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میں تو سب لوگوں کے لیے حاضر ہوں، کسی بھی کوئی بھی کسی کو بات نہ سمجھ آئے تو آپ میرے سے واٹس ایپ پہ میرے سے رابطہ کر کے میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. میں یہ بتا ہی رہا ہوں آپ کو کہ تھوڑی سی کوشش کریں، یقین کیجیے اور یہ سوچ کے کریں کہ یہ ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری زندگی کی یہ نہیں ہے کہ خالی ہم ٹال دیں کہ یار ترجمہ پڑھ لیں گے. ترجمہ پڑھ کے اگر قرآن پاک سمجھ آنا ہوتا نا تو ساروں کو سمجھ آ چکا ہوتا. بتحاشا لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آتا، وہ قرآن پاک کی تلاوت جب ہو رہی ہوتی ہے ان کو کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا، یا ایون جب وہ الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو محتاج ہوتے ہیں وہ ترجمے کے. تو ترجمہ کبھی بھی کسی چیز کی ڈیفینیشن نہیں ہوتی، یقین کیجیے. میں آپ کو اس کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم لوگ بہت سارے الفاظ کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے ادھر آؤ، ہم نے جو ہمارا انداز ہے وہ ہمارا کرتے ادھر آئیے، مطلب تو وہی ہے بلا رہے ہیں کم ہیئر. تو کم ہیئر کو اگر کوئی سمجھنے چاہے تو کم ہیئر اسی زبان کے انداز میں کسی اور الفاظ میں بولا جائے گا تو ادھر آؤ اس کا مطلب ہی کچھ اور ہوگا، ادھر آئیے اس کا مطلب ہی کچھ اور ہوگا. ایکچولی جب تک ہمیں اس چیز کی روٹ سمجھ نہیں آئے گی تو ہم نہیں سمجھ سکتے. جو لا الہ الا اللہ یہاں پہ جملہ آ رہا ہے نا تو میں اس چیز کو بھی ریوائز کر رہا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ جس انداز میں بولا گیا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، الا اللہ. تو یہ جس انداز میں گرامیٹیکلی یہاں پر اس کو لکھا گیا ہے نا یہ عرب سن کے نا پریشان ہو گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو میں یہ ہے کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں. تو جو مشرک تھے وہ بھی اللہم بولتے تھے کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا الہ الا اللہ بولا نا تو وہ ہل گئے، اور اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان مال ہر لحاظ سے وہ ان کے خلاف ہو گئے. کیونکہ جو ان کی جو ان کا کانسیپٹ تھا وہ اس سے چیز ٹکرا رہی تھی. تو یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی کیونکہ ہمیں تو لکھے گا کہ اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا وہ علاوہ کوئی عبادت کے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ اسٹرینتھ آپ کو اس گرامیٹیکل جس طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے یا جس طریقے سے جو اس کے رولز ہیں ان کو اگر آپ سمجھیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہاں وہ بھی اسی انداز میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اسٹرینتھ لا ریب فیہ میں کہ کوئی شک نہیں ہے، ہم جب لکھے ہم پڑھیں گے نا تو ہمیں وہ نہیں سمجھ آئے گا، ہمیں اس چیز کی اسٹرینتھ نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کس انداز میں بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی اس میں بتا دیے بات. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. تو اس میں اشہد میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ نشد ہو تو ہم الف نون تا یا میں نے آپ کو بتا دیے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. ٹھیک ہے. ان سے ملتے جلتے انداز میں ان کا مطلب کچھ اور ہوگا، انا کا مطلب کچھ اور ہوگا. تو یہاں پر آپ یہ یاد کر لیں ان کا مطلب کہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے اللہ جو ہوتا ہے نا اللہ سوائے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ الہ نہیں ہے. واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں شہادت دیتا ہوں میں کیا کس بات کی، انا کہ بے شک. یہاں پہ دیکھیں انا ان ہے اور یہاں پر انا ہے تو اس کے معنی میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. بے شک محمدن عبدہ و رسولہ. یہاں پر محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے وہ اس کے بندے ہیں. ہم کیا کریں عبدہ میں نے بولا تھا نا اس کے
تو یہ اللہ کے لیے اس میں آ رہا ہے کہ محمدن عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، محمد جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو یہ بات میری سمجھ آئی ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ہو جو ہے یہ وہی پروناؤن ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. عبدہم اگر مثال کے طور پہ جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ ہے نا، تو ان سب کا رب، ان سب کا بندہ. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے وہ تو یہ ہے اس علم میں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر صرف ایک صیغہ آئے گا، سنگل ورڈ کے لیے آئے گا، سنگل ہستی کے لیے آئے گا. تو وہ محمدن عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج میری کچھ انرجی لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، تو میں ایک ہی اس پہ میرا کوشش میری یہ تھا، ارادہ میرا یہ تھا کہ درود شریف بھی ختم ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ درود شریف نیکسٹ ٹائم کریں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ سمجھے. بیسک رول میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو بیسک الفابیٹس کا ہوگا. تو الفابیٹس یاد رکھیں کہ عربی زبان کے جتنے بھی الفابیٹس ہیں نا وہ ہماری لینگویج میں موجود ہیں. ہمارے اردو زبان کے اندر عربی کے تمام الفابیٹس موجود ہیں. الف با تا جتنے بھی ہیں نا ایکسٹرا ہیں ہماری اردو زبان میں. پا عربی زبان میں نہیں ہے، تا عربی زبان میں نہیں ہے، ڈال عربی زبان میں نہیں ہے، چا عربی زبان میں نہیں ہے، رڑا عربی زبان میں نہیں ہے، گاف عربی زبان میں نہیں ہے. یہ 5-6 الفابیٹس ہیں جو اردو زبان میں ایکسٹرا ہیں. پہلی تو بات یہ ہو گئی کہ الفابیٹ سیم ہے. اس کے بعد جس طرح سے اردو زبان کے اندر بھی لفظ مل کے بنتے ہیں تو ان کو یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. انگلش کے اندر ناؤن ہوتا ہے، پروناؤن ہوتا ہے، ایڈجیکٹو ہوتا ہے، ایڈورب ہوتا ہے، اور اس طرح کنجکشنز ہوتی ہیں، انٹرجیکشنز ہوتی ہیں. عربی زبان کے اندر 3 ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے سمجھنے کے لیے اسم کو کرتے ہیں. میں نے پچھلی ڈسکشنز میں اسم کے 4 کیریکٹرز کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہم اس کا نمبر دیکھتے ہیں، ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ یہ مذکر کے طور پہ یا مؤنث کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ ایک سنگل ہے، 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ اسپیشل ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے جس کو معرفہ یا نکرہ کہتے ہیں. اور چوتھی چیز ایک ہوتی ہے جس کو حالت کہتے ہیں، جو اعراب ہوتے ہیں، اور وہ سب سے کنفیوز کرنے والی چیز ہوتی ہے. لیکن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ کو وہ سمجھ آ جائے، تھوڑی سی دیر آپ کو لگے گی کہ حالت رفع کیا ہوتی ہے، حالت نصب کیا ہوتی ہے، حالت جر کیا ہوتی ہے. تو جو کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ رفع، اونچے کو کہتے ہیں، رفع کہتے ہیں نا اونچی چیز کو. رفع درجات، تو اونچے یا درجات. تو رفع جو ہے وہ تو حالت رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کر رہا ہوگا نا، جو پرفارم کرنے کے اس میں ہوگا، جو سپیریئر کنڈیشن میں ہوگا نا، تو وہ حالت رفع ہوگی. جس پر کام ہو رہا ہوگا، جس کو عربی ہم نارمل میں کہتے ہیں مفعول، جس پر کام ہو رہا ہو کہ میں نے آپ کو کوئی چیز دی یا میں نے آپ کو مارا. ٹھیک ہے نا. تو میں ہوں حالت رفع میں اور آپ جو ہے نا وہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے. یا آئی اینڈ می. تو انگلش کے اندر الفاظ کئی دفعہ وہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے ہز ہر جو ہے وہ اس کے معنی میں بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہر جو ہے، جیسے میں ہر کا لفظ کو ہر جو ہے وہ اس کی جو پوزیشن کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے اس سے بات کی تو اگر جیسے میں اس سے بات کر رہا ہوں نا تو وہ اس کے لیے بھی ہر آتا ہے. جو ہم ایکسٹرا لفظ ہوتا ہے، جو ہی ہوتا ہے تو ہی کی جگہ حساد ہز ہوتا ہے اور ہم ہوتا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ حالت نصب ہے. ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ حالت نصب ہے. یا می جو ہے اس نے مجھے مارا تو ہٹ می، تو جو می ہے وہ حالت نصب ہے. ٹھیک ہے. یہ باتیں میں نے پچھلے سیشنز میں بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کی ہیں. یہاں پہ میں 4-5 منٹ میں آپ کو پھر سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جو تیسری ہوتی ہے وہ حالت جر ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مطلب کہ پوزیشن کی چیز آ رہی ہوتی ہے، کہ اس کی ملکیت کی بات آ رہی ہوتی ہے. تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو سوالیہ ہوتے ہیں، تو آپ وہ یاد کرنے کی کوشش کریں. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ کتاب کو میں نے شیئر کیا تھا، یہ گروپ میں بھی موجود ہے. تو یہ دیکھیں آپ کے، یہ میں نے آپ کو الفاظ بتائے ہیں: ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، ہیا، ہننا، انتی، ہیا، ہما، انتما. یہ وہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیے تھے. ٹھیک ہے. لام نہیں کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ہاذا، حاذی. یہ کے لیے ہوتا ہے، قریب کی کوئی چیز ہوتی ہے. ہاذا، حاذی اور ہاؤلائی. تو یہاں پہ دیکھیں 3 الفاظ ہیں: ہاذا، حاذی اور ہاؤلائی. ہاؤلائی میں بھی قرآن پاک میں کئی دفعہ آتا ہے. تو اس کو انگلش میں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کوئی چیز جو پاس ہوتی ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں یہ دینا مجھے. تو ہاذا اگر وہ مؤنث ہے، اس کی
اس کی جنس. ہم کہتے ہیں نا پنکھا چل رہا ہے, ہم بولتے ہیں پنکھا چل رہی ہے. تو عربی زبان کے اندر بھی یہ سمجھنے کا اتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ اگر کوئی چیز مؤنث ہے عربی زبان میں تو ہم اس کو اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ یوز کریں گے, ہم اس کو ہیا بولیں گے یا حاضی ہی بولیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو سمجھ اس کے بغیر بھی آ جائے گا, لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی کچھ پتہ چل گئے آپ کو ہو تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ خود پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. کہ لاسٹ ٹائم میں نے ڈسکس کی تھی ایک پچھلے سیشن میں بہت پیاری دعا کہ جو ہم کو ہر انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ جب وہ اللہ کے پاس جائے تو جب اس کی جان نکالے نا تو فرشتے آ کے اس کو یہ کہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, چل اپنے رب کی طرف چل. تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اس کے اندر جو شروع میں جملہ آیا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو یہ جو نفس یا ایتھا, میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یا ایھا جو ہے وہ مذکر کے لیے اور یا ایتھا جو ہے وہ مؤنث کے لیے. تو نفس جو ہے نا, نفس جو جان ہے, جو اینٹیٹی ہے, اس کو عربی زبان میں نا مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو مطمئنہ تو, مطمئنہ, یہ مطمئنہ بھی جو ہے گول تا جو آتی ہے نا, دیکھ لیں آپ اپنی زبان, یہ اتنی آپ کو بھی آگے جنت جو ہے وہ جنت لکھا جاتا ہے اس طرح گول تا کر کے نا, تو وہ بیسیکلی وہ بھی مؤنث ہے, وہ بھی مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ سے اس حد تک ہے, اس سے زیادہ اس کی نہیں ہے امپورٹنس. کیونکہ جب آپ گرامر کے لیکچر سنیں گے کسی پروفیشنل سے تو وہ ان باتوں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اسٹریس دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا, کیونکہ ظاہر بات ہے میری انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے, میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں رہ جائیں گی. ٹھیک ہے, کوئی بندہ جس کو اردو بولنی نہیں آتی نا تو وہ پنکھا چل رہی ہے بھی بول سکتا ہے, لیکن ایکچولی تو پنکھا چل رہا ہے, لیکن ہمیں مطلب تو پھر بھی سمجھ آ جائے گا. تو یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو حاذا یہ قریب کے لیے ہے, اسی کا جو اپوزٹ لفظ ہے نا ذالکا ہے, ذالکا وہ کے لیے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو انگلش زبان میں ہم دیٹ کے لیے وہ یوز کرتے ہیں نا وہ ذالکا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تلکا جو ہے وہ اگر مؤنث ہے, اگر مذکر ہے تو وہ دیٹ کے لیے وہ ذالکا ہے, اور اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے تلکا ہے. اور اگر بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے لیے اولائکا ہے. تو قرآن پاک میں اولائکا کا لفظ سب سے زیادہ آتا ہے. وہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم, وہی لوگ ہیں جن پہ جو ہے وہ رب کی طرف سے ہدایت ہے. واولئک ھم المفلحون, وہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. تو یہ اولئک اگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ بات کیا ہو رہی ہے, کہ بھائی ان کی بات ہو رہی ہے جو دور ہیں اور دو سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاؤلائی بھی یہ ہے قریب ہے اور دو سے زیادہ ہے. تو یہ بیسیکلی یہ الفاظ ہیں جو آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے. الذی, اللتی, الذین, یہ تین الفاظ ہیں, یہ جوائننگ کے لیے جو یا جس کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ مذکر ہوگا نا تو وہ الذی ہے, اگر وہ مؤنث ہوگا تو اللتی ہے, اور وہ دو سے زیادہ ہوں گے نا تو وہ الذین ہے. تو اس کا یا ایھا الذین آمنوا یہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں دیکھیں ہر آپ کو صورت پہ کہیں نہ کہیں پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے, شروع کیا صورتوں میں آپ کو خاص طور پہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین کفروا. ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے آپ کو آیات میں نظر آئے گا. تو الذین جو کے معنی میں آتا ہے, اگر ایک ہوگا تو وہ الذی ہے, اگر وہ دو اگر وہ مؤنث ہوگی تو اس کے لیے اللتی ہے, اور اگر دو سے زیادہ ہوں گے تو وہ الذین ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے ریپیٹ کر دی ہیں آپ لوگوں کو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت سمجھ آیا ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر ملیں گے. یہ ساری ریکارڈنگز جو ہیں وہ یوٹیوب کے چینل پہ موجود ہیں اور میں شیئر کرتا رہتا ہوں. جو میں نے لنک بھیجا ہے اس کے اندر وہ میں نے پچھلی جتنی بھی سیشنز ہوئے نا ان ساروں کی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ لوگ پلیز تھوڑی سی ہمت کیجیے اور ان کو سنیں. میں کوئی دیکھیں پروفیشنل نہیں ہوں, مجھے ملٹی میڈیا کا بھی استعمال بہت اچھا نہیں آتا. یہ اسٹلٹ سے جب میں لکھتا ہوں تو میری رائٹنگ جو ویسے ہی بہت بری ہے وہ مزید بری ہو جاتی ہے. تو یہ میری لمیٹیشنز ہیں, یو ہیو ٹو بیئر. لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو چیز اللہ نے مجھے ایک رستہ مجھے کھولا اور میرے پہ یہ چیز شروع کی. اچھا یہ مشرف امام صاحب, یہ عامر سہیل صاحب کے جو لیکچرز ہیں نا, یہ ان کا لنک ہر دفعہ ریکارڈنگ میں بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اگر آپ لکھیں گے عامر سہیل گرامر تو بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ میری جو آپ جو یوٹیوب کے چینل پہ جا کے دیکھیں گے تو یہ جو میری کلاس ہے اس کے ڈسکرپشن میں نا ہر دفعہ میں یہ ساری چیزیں بھیج دیتا ہوں. یہ ایک منٹ, یہ دیکھیے جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ دیکھیں یہاں پر نا یہ عبدالسمی صاحب ہے, انہوں نے پڑھائی ہے. کیونکہ دیکھیں میں کسی فرقے کی تشہیر نہیں کر رہا, میں یہ سارے ٹیچر ہیں, میں نے ان میں سے ساروں کو تھوڑا تھوڑا سنا ہے. مکمل میں نے عامر سہیل صاحب کا سنا تھا, لیکن باقیوں کو بھی میں نے سنا ہے. یہ آپ کو میں وہی آپ کو یہ بات جب سنتے ہوئے آپ کو سمجھ آئے گی. یہ ایک انڈرسٹینڈ قرآن, یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہے, ان کا بہت اینیمیٹڈ بہت ہی ہائی فائی قسم کا ان کا سٹائل ہے, اور یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. اس میں آپ بچوں کو ساتھ بٹھا کے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ ایک قاری عاقب صاحب ہیں، اس کے بعد یہ میں نے گوگل ڈرائیو کا لنک بنایا ہے، اس میں ساری چیزوں کو میں نے سمرائز جمع کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میں ہر دفعہ شیئر کر دیتا ہوں، وہ یہاں پہ موجود ہے، یہ پچھلے سیشنز کی یہ ریکارڈنگز موجود ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی میرا میں اس میں عامر سہیل صاحب کی یہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے، یو آل آر ویلکم۔ ہوتا ہی ہے کہ ایک بندہ ایک دفعہ آتا ہے، اگلی دفعہ نہیں ہوتا، تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو لوگ آج موجود ہیں اپنے آپ سے دیکھیں، میں تو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، نہ ہی میں کوئی مولوی صاحب ہوں، نہ میں کسی فرقے کا پیروکار ہوں، نہ میں آپ کو کسی پبلسٹی کر رہا ہوں، میں تو ایک ڈاکٹر ہوں، اور مجھے بہت میرا ناقص علم ہے، لیکن میں آپ کو جتنا مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو رستہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں، تو کم از کم اس کا جو مین فہم ہے وہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ یہ کوشش اسٹارٹ کریں، اور اللہ آگے آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا، جزاک اللہ الخیر، انشاءاللہ زندگی بخیر نیکسٹ ٹائم۔ جزاک اللہ سر۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔